میں کوئی یہ بات اختلافی کرنے نہیں آیا، لیکن تمہیں تمہاری نماز بچانے آیا ہوں کہ بس قیامت کا دن ہوگا، شفاعت حضور کو بھیک مانگنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک مانگنے جاؤ گے۔ اس وقت آقا نے ہاتھ پکڑ کے دامن پکڑ کے کہا، جو میری ماں کو کافر کہتا تھا تو اس کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، جو میرے بابا کو کافر کہتا تھا۔ آپ کی ذمہ داری، ہم نے کچھ نہیں کہنا، ہم تو صرف بتانے آئے، ہمارا کام ہے۔ جب نبیوں کو کہا گیا کہ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے وما علینا الا البلاغ، لیکن اپنی نماز کا تو سوچو۔ کہا گیا ہے میں ذمہ دار ہوں، کہا گیا ہے، لیکن آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، میں گنہگار آدمی، اگر تم میری ماں کو گالی دو، دیکھو ماں کی، بہن کی، چچی کی، چچا کی، ابا کی، امی کی جتنی بھی گالیاں ہیں، یہ سب گالیاں چھوٹی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی گالی ہے کافر، بلکہ اتنی بڑی گالی ہے کہ آج کے کافر بھی اپنے لیے کافر سننا پسند نہیں کرتے، اتنی بڑی گالی ہے۔ اور اتنی بڑی گالی کس کو دیا؟ بولیں، نبی کی امی جان کو، امی جان کو، صرف کس لیے؟ میلاد مشکوک ہو، کیونکہ میلاد تو ابو ہریرہ نے بیان کرنا ہی نہیں ہے، میلاد تو خالد بن ولید نے بیان کرنا ہی نہیں ہے، میلاد تو صدیق اکبر نے بیان کرنا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو موجود ہے وہی تو بولے گا۔ اگر صدیق بھی بولیں گے تو ذریعہ کون ہے؟ امی ہے۔ خالد بن ولید بھی بولیں گے تو ذریعہ کون ہے؟ امی ہے۔ لیکن ماں کو ہی مشکوک کر دو، ماں جتنا میلاد جانتی ہے کوئی نہیں جانتی، بے شک بے شک۔ ماں کو کافر کہہ دو، میلاد ختم۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، ابھی میں کسی مکتبہ فکر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے نزدیک مکتبہ فکر کی اہمیت نہیں ہے، میرے نزدیک مائقدہ عشق کی بات ہے، کیونکہ میرا مسلک مکتبہ نہیں ہے، میرا مسلک مائقدہ ہے۔ مائقدہ مکتبہ کوئی بھی کھول کے بند کرتا ہے، نہ مائقدے کھلے جاتے ہیں نہ مائقدے بند کیے جاتے ہیں۔ میرا پورا مسلک مسلک عشق و محبت ہے، اور ہم مائقدہ عشق کی بات کرتے ہیں۔ سارے مکتبہ فکر 1857 کے بعد کھلے، لیکن ہمارا مسلک صفا کے چبوترے سے واہ 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 واہ، وہ مائقدہ عشق ہے۔ اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے ایمان اور عقیدے کو کی قسم دے کر آپ سے مجھے بتاؤ، نبی نے تمہاری ماں کو عزت دی، اتنی عزت دی کہ فرمایا تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بے شک۔ امتیوں تم نے یہی صلہ دیا نبی کو کہ جس نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت سمیٹ کے رکھ دی۔ بے نمازی ماں ہے تو بھی اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا۔ بے شک۔ بے پردہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے۔ ماں کی عظمت عمل کی وجہ سے، ماں کی عظمت ماں ہونے کی وجہ سے ہے۔ لیکن پوچھتا ہوں ذرا بتاؤ، جس نے ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، اس نبی کی امی کو اتنی گندی گالی دی جائے گی اور اس کے بعد مسلمان چپ رہیں گے؟ اور گالی دینے والوں کے پیچھے اگرچہ حکمت کیا کسی مکر کے تحت وہ لوگ اپنی حکمت کیا مکر کے تحت، تقیہ کے تحت وہ بولتے نہیں ہیں، لیکن کتاب میں ان کے بڑوں نے تو لکھا ہے کہ نبی کے ماں باپ کافر تھے۔ لیکن ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی، نبی کی امی کافر کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کو بتاؤں میرے بھائی، ولی بھی کسی ایری گیری ماں کی گود میں نہیں آتا۔ جب ولی بھی ایری گیری ماں کی گود میں نہیں آتا تو پھر نبی کسی ایری گیری ماں کی گود میں کیسے آئے گا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، غوث اعظم جیسا ولی جو ولیوں کا سردار ہے، اس کے لیے ماں خیر نہیں ام الخیر چنی جاتی ہے، اور باپ صالح نہیں ابو صالح چنا جاتا ہے۔ باپ صالح ہو تو بیٹا ولی پیدا ہوتا ہے، ماں خیر ہو تو بیٹا ولی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب ولیوں کا سردار پیدا کرنا ہوتا ہے تو خیر اور صالح سے معاملہ نہیں، بلکہ پھر باپ صالح نہیں ابو صالح ہوتا ہے، اور ماں خیر نہیں بلکہ ام الخیر ہوتی ہے۔ جب ولیوں کے سردار کے لیے ایسوں کا انتخاب ہوتا ہے تو نبیوں کے سردار کے لیے کیسوں کا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ۔ لیکن چلیں بات آگے بڑھتی ہے، میں اس پہ کوئی زیادہ بحث نہیں کرتا۔ ایک بات میں اپنے ذوق کے مطابق کر دوں یہاں تاکہ بات سب کو سمجھ میں آ جائے۔ علامہ سرفراز نے کہا کہ دیہات کے لوگ ہوں گے تھوڑا سا ذرا آسان، تو تھوڑی آسان کر۔ جس دن حضرت یونس پیغمبر علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، واہ واہ، مچھلی نے منہ کھولا، وہ مچھلی مادہ تھی، اس کے پیٹ میں گئے، اللہ نے فرمایا کوئی مچھلی اس کے برابر نہیں تیرے گی دریا میں۔
میری عادت نہیں کہ آپ سے کہوں کہ بولو سبحان اللہ، میری عادت نہیں، آپ کا عشق اگر کہتا ہے اجازت دیتا ہے تو کہیں، اور اگر تھوڑا ممبر والے بھی اگر ان کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہاں یہ زبردستی کی بات نہیں ہے، اگر بات سمجھ میں آتی ہے تو، ورنہ خاموش رہنا بہتر ہے، ٹھیک؟ قدرت کی طرف سے اعلان ہوا کوئی مچھلی اس کے برابر نہیں تیرے گی، کیونکہ اس میں میرا نبی جلوگر ہے، کوئی نر اس کے اوپر نہیں آئے گا کیونکہ اس میں میرا نبی جلوگر ہے۔ اور پھر اعلان کروایا، امام غزالی لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام کا بھیڑیا، یوسف علیہ السلام کا بھیڑیا، اصحاب کہف کی بلی، اصحاب کہف کا کتا، اس طریقے سے تفصیل آتی ہے، اصحاب کہف کا کتا، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا وہ بھیڑیا جس میں کلام کیا، اس کا ذکر جناب امام غزالی نے تفسیر سورہ یوسف میں لکھا کہ وہ یہ لوگ سب جنت میں جائیں گے، مطلب کتا اصحاب کہف کا، بھیڑیا یوسف علیہ السلام کا، اسی کے ساتھ فرمایا یونس علیہ السلام کی مچھلی بھی جنت میں جائے گی۔ میں پوچھتا ہوں اس مچھلی کا کمال کیا تھا کہ اس نے جنت میں جانا ہے؟ تو کہا کہ اس کے پیٹ میں یونس 40 دن تک رہے۔ اب پوچھنا چاہتا ہوں، مچھلی نبی کی ماں نہیں ہے، 40 دن تک کے یونس مچھلی کے پیٹ میں آ جاتے ہیں تو وہ مچھلی جنتی ہو جاتی ہے جس کے پیٹ میں 9 مہینے تک آمنہ کا لال سید العالمین رہے، وہ آمنہ جنتی نہیں تو جنت میں کون جائے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میلاد النبی، نعرہ حیدری۔ حد ہے، اصحاب کہف کے کتے کو تو جنتی مان لیا اور نبی کے ماں باپ کو معاذ اللہ جہنمی کہتے ہو، کون سا مکتبہ فکر ہے؟ اس لیے میری گزارش ہے، آج امت کو مکتبہ فکر کی نہیں، میں قید عشق کی ضرورت ہے، مسلک عشق و محبت کی ضرورت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضرت سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہے مجھے دھیان ہوا کوئی عورت مدد کے لیے ہوتی تو اچھا۔ کئی روایتیں ہیں، دیکھو روایتیں کئی ہوتی ہے، پڑھنا وہی ہوتا ہے جو اپنا ذوق ہوتا ہے، لیکن یہ سب پڑھی ہوئی ہے میرے بھائی سمجھدار، ہاں سب پڑھی ہوئی ہے، پڑھ کے آئے ہیں، یاد کر کے نہیں ہے لیکن پڑھا ضرور ہے۔ ہاں کہاں سے پڑھا ہے؟ ابن الجوزی نے، امام قسطلانی نے، شیخ محقق نے، اسی طریقے سے صاحب معارج نے، امام المتکلمین علامہ نقی علی خان نے، اس طریقے سے سب لکھا ہے، وہ سب لکھا ہوا اتنے مجموعہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ہاں کون سی روایت کہاں ہے وہ پوچھنا پھر بتائیں گے، لیکن حضرت آمنہ فرماتی کئی روایت کہتے ہیں میں نے سوچا تو میں نے چند عورتوں کو دیکھا، عبد مناف کی بیٹیوں کی طرح تھی صورت میں اور کھجور کے تنے کی طرح اونچی اونچی تھی۔ اب اتنی اونچی عورتوں کو دیکھے تو ڈر ہی لگے گا، میں ڈر گئی کہ اتنی اونچی قد کی عورتیں تو مکی نہیں ہے، مکے کی نہیں ہے، یہ مکے کی نہیں ہے۔ تو ایک عورت آگے بڑھی، کہا آمنہ گھبرا نہیں، آمنہ گھبرا نہیں، میرا نام حوا ہے، میں آدم کی بیوی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میلاد مصطفیٰ ہے، یہ میلاد مصطفیٰ ہے، میں آدم کی بیوی حوا ہوں۔ دوسری آگے بڑھی، میں آسیہ ہوں فرعون کی بیوی۔ تیسری آگے بڑھی، میں بیٹی عمران کی مریم ہوں عیسیٰ کی امی۔ چوتھی آگے بڑھی، میں امی ہوں اسماعیل کی ابراہیم خلیل کی بیوی۔ آج تیری خدمت کے لیے آئے ہیں کیونکہ تیری گود میں سید العالمین آنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ کو کافر بنانے کا قصہ اب سمجھ میں آیا؟ کیونکہ آمنہ کو کافر نہ بنائیں گے تو اہل سنت کا مسلک کھل کے سامنے آ جائے۔ وجہ کیونکہ آمنہ تو کہہ رہی ہے کہ میری مدد کے لیے حوا آئی، ہاجرہ آئی، مریم آئی، تو کیا ہوگا؟ تو پھر آگے بڑھ کے بندہ کہے گا نا یہ تو نبی کی امی کہہ رہی ہے کہ حوا آئی، ہاجرہ آئی، مریم آئی اور اللہ اکبر آسیہ آئی، تو کہا کہ کیا کہے گا؟ آگے بڑھ کر کے سنی تو یہی کہے گا نا، کیا کہے گا؟ یہ کہے گا کہ وہ ولیہ تھی، حوا ولیہ تھی، مریم ولیہ تھی، ہاجرہ ولیہ تھی، آسیہ یہ سب ولیہ تھی نا۔ ہاں جس وقت حضور کی ولادت ہو رہی تھی ان میں سے کوئی زمین کے اوپر زندہ تھی جسمانی طور پہ؟ تو کہا نہیں، سب تو قبروں میں جا چکی تھی، کسی کو جانے 1000 سال، کسی کو 2000 سال، کسی کو 5000 سال۔ تو پھر بات کیا سامنے آئی نبی کی امی کے قول سے
یہ سمجھ میں آئی بات کہ جب نبی کی امی کو ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے اللہ کے اذن سے اللہ کے اذن سے اللہ کے اذن سے حوا جیسی ولیہ دفن کہیں ہو مکے میں مدد کے لیے آ رہی ہے تو سنی تو بڑا زبان والا ہوتے گا جب حوا جیسی ولیہ مدد کے لیے آ سکتی ہے تو عبد القادر جیلانی بھی کسی کی مدد واہ واہ سبحان اللہ نعرہ سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی اپنے نام کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے. جب ہمارا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پہ ہوگا, جب دنیا جب رہے گے جو قدرت جس سے جو کہلوا لے ابھی نہ کہو, اس لیے کہ ابھی فکر ایک ہی ہے کہ ایمان پہ خاتمہ ہو بس. ہاں ہمارے آقاؤں کا ذکر اسی میں اپنا ذکر, اپنے کوئی قابل ذکر لوگ نہیں ہیں. اس لیے جب بھی نعرے لگاؤ آقاؤں کے نام کے, ہمارے نام کے کوئی نعرے نہیں لگنا چاہیے محفلوں میں. اور میں صرف میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, کسی اور کے دوسروں کے لگاؤ, آپ ذمہ دار وہ ذمہ دار, میرے نام کے نہیں لگانا. اس لیے کہ نعرے رسالت لگا, اسی میں آقا کا ذکر ہوا, غلاموں کا ذکر ہو گیا. خلفائے راشدین کے نعرے لگے, آقاؤں کا ذکر ہوا, ہمارا نام غلاموں کا آ گیا. غوث پاک کا نعرہ لگ گیا, ہمارا نام آ گیا, اسی کے اندر غلاموں کا آقا آقا نام ذکر ہو گیا, بس اپنی بات ختم. اہل بیت کا نعرہ لگا, نعرہ حیدری لگایا, ہمارا ذکر اس میں خود بخود غلاموں کا آقا کے ساتھ آ گیا. ہماری کوئی اوقات نہیں, کوئی حیثیت نہیں, اس کا خیال رکھنا. میں ہر محفل میں جہاں جہاں میرا خیال آتا ہے میں لوگوں سے کہہ دیتا ہوں, اس لیے کہ ڈر لگتا ہے. مجھے تو یہ بات پتا ہے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ جہنم کا خطرہ اپنی امت کے مقرروں کے لیے ہے کہ ان کے ہونٹ آگ کی قینچی سے کاٹے جانے والے ہیں, کیونکہ وہ باتیں بہت کرتے عمل بہت کم کرتے ہیں. اور اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اپنے سے زیادہ بد عمل تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. بس اتنی بات ہے, صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب, بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. بس ان کی خدمت کر رہے ہیں, ان کا ذکر کر رہے ہیں, پسند آ گیا تو اپنا بیڑا ہی پار ہے. لیکن اتنا میں میری نصیحت یاد رکھنا, میں کوئی بات آپ سے بس اتنا کہ میرے نام کا نعرہ کہیں نہ لگے, میرے آقاؤں کے نام کا نعرہ لگے. اس لیے کہ وہی سب کچھ ہیں, وہی لوگ سب کچھ ہیں. اللہ کے بعد رسول اللہ کی ذات, رسول اللہ کے بعد ان کے صحابہ اہل بیت کی ذات, انہی کے نقش قدم پہ چلتے رہو. عرض کر رہا تھا سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, وہ آئی اس کے بعد اب وہ میلاد کا وقت, فرمایا چھت کھل گئی, روشنی روشنی تھی, اجالا اجالا تھا, اور میں نے دیکھا ایک پرندہ تھا, وہ فرشتہ تھا, پرندے کی شکل میں میرے پیٹ پر اپنا پر ملتا تھا. اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک ٹھنڈا ٹھنڈا مشروب مجھے پیش کیا گیا کٹورے میں, چمکتے ہوئے کٹورے میں, جو برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا, سفید تھا, دودھ سے زیادہ میٹھا تھا, شہد سے زیادہ. میں نے اس کو پیا, میں نے اس کو پیا. حضرت مریم ولادت عیسیٰ کے موقع پہ کہتی ہے آج سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی, اتنی تکلیف اٹھائی, کہتی ہے آج سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی. یہ ان کے جملے کہہ رہا ہوں, جب ہم کہیں گے تو یہ نہیں کہیں گے, انہوں نے اپنے لیے کہا. اور میں بھولی بسری کیوں نہ ہو گئی. حضرت عیسیٰ بھی شان والے نبی, پوری میلاد اللہ نے ان کی قرآن میں بیان فرمائی, لیکن قربان وہاں عیسیٰ کی امی کہتی ہے میں مر کیوں نہ گئی, اور یہاں میرے آقا کی امی, امی جان, سبحان اللہ سبحان اللہ, امی جان, وقت آ جائے تو خدمت کے لیے توجہ, خدمت کے لیے یہ مقدس خواتین آتی ہیں, اور اس کے بعد ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا مشروب پلایا جاتا ہے, جس کو اس آپ اپنی زبان میں گجراتی میں شربت کہہ لیں, اردو میں شربت کہہ لیں. حضور کی امی کو پلایا جا رہا ہے. فرماتی میں نے اس کو پیا تو میری ساری وحشت, وہ جو سب ماحول تھا نا فرشتوں کا, ساری وحشت میری دور ہو گئی. میری وحشت دور ہوئی, پھر مجھ سے نور چمکا, مجھ سے نور چمکا. اس نور کی روشنی اتنی تھی, توجہ کرو, مجھ سے نور چمکا, اس نور کی روشنی اتنی تھی کہ اس نور کی روشنی میں میں نے مکے میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات دیکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میلاد ہے.
اور ہر طرف سے صدا آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول۔ حضرت عبد المطلب جن کو بھی کافر کہا گیا ان کا بھی قصہ یہی ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں جس دن حضور پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کعبہ جھوم رہا، آمینہ کے گھر کی طرف جھک رہا۔ انہوں نے آمینہ کے گھر کا نام لیا، انہوں نے تو کوئے مروہ کا نام لیا۔ مروہ کی طرف جھک رہا تھا، لیکن مروہ ہی کے پاس حضرت آمینہ کا گھر تھا۔ آگرہ کہو تاج محل کو ایک ہی بات ہے نا، آگرہ کہو تاج محل کو ایک ہی بات ہے۔ مروہ کی طرف جھک رہا تھا، مروہ کی طرف جھک رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جھک رہا تھا، جب دیکھا تو آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سارے بت اوندے منہ پڑ گئے تھے، بت گر گئے تھے۔ اللہ اکبر، جتنے بادشاہ دنیا میں تھے سب کے تخت اوندے ہو گئے تھے۔ وہ دن بھر بات نہیں کر سکے جس دن حضور کی ولادت ہوئی۔ تخت اوندے کیوں ہو گئے تھے؟ اس لیے اوندے ہو گئے تھے کہ جو اس کائنات کا سچا بادشاہ ہے اس کا ظہور ہو گیا ہے، اب کسی کی بادشاہت نہیں ہے۔ بوتاؤندے منہ، صبح کا اجالا اور میلاد ہو رہی تو کیسے؟ رات کہتی ہے میرے اندر محبوب، دن کہتا میرے اندر محبوب۔ اللہ اکبر، پھر کیا ہو رہا تھا؟ قدرت اگر رات کو بھیجتی تو دن محروم رہتا، دن کو بھیجتی تو رات۔ تو اس طریقے سے وقت مقرر کیا گیا، رات جا رہی ہوگی اس کا کچھ حصہ باقی ہوگا، صبح کچھ آ رہی ہوگی اس کا کچھ حصہ شامل ہوگا۔ وہ وقت کون سا ہوگا؟ صبح صادق کا وقت ہوگا۔ اب ذرا توجہ کرنا، اس میں حکمت کیا ہے؟ نبی جمعہ کو پیدا نہیں ہوئے، نبی جمعرات کو پیدا نہیں ہوئے، نبی پیدا ہوئے اس دن جس دن کی اس وقت تک کوئی فضیلت بیان نہیں کی گئی تھی، وہ دن تھا پیر کا۔ اگر جمعہ کو پیدا ہوتے تو آج کل کا کوئی مقرر کہتا جمعہ کی برکت سے نبی فضیلت والے ہو گئے، جمعرات کی برکت سے نبی فضیلت والے ہو گئے۔ قدرت کا فیصلہ ہے، اس دن پیدا کریں گے جس کی کوئی فضیلت اس وقت تک نہیں ہوگی، تاکہ دنیا کو پتا چلے دن کی وجہ سے تجھے فضیلت نہیں ہے، تیری وجہ سے پیر کو فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رمضان شریف میں پیدا نہیں کریں گے، رمضان میں پیدا ہوتے، جو ہے شعبان میں پیدا ہوتے، رجب میں پیدا ہوتے، یہ سارے برکت والے مہینے ذی الحجہ میں پیدا ہوتے، تو یہ سارے برکت والے حرمت والا یہ مہینہ ذی الحجہ کا قدرت نے کہا نہیں، 4 حرمت والوں میں پیدا نہیں کریں گے، ربیع الاول میں پیدا کریں گے تاکہ دنیا کو پتا چلے تو مہینوں سے عزت نہیں پاتا، مہینہ تیری وجہ سے عزت پاتا۔ ربیع الاول عاشقوں کی جان بن جائے گا، ربیع الاول عاشقوں کی جان بن جائے گا۔ پیارے ربیع الاول تیری چمک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ، صبح شب ولادت نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں۔ یہ کیف کیوں آ جا رہے ہیں؟ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، یہی اساس عمل ہے میرا، اسی سے بگڑی بنی ہے میری، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی باتیں سنا کے۔ اللہ اکبر، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں، جشن میلاد نبی یوں ہی مناتے رہیے۔ پیر کا دن ہے، صبح آ رہی ہے، رات جا رہی ہے، کیا اشارہ ہے؟ اب کفر کی تاریکی چلی جائے گی، ایمان کا نور پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ اللہ اکبر، آپ سے پوچھتا ہوں توجہ کرنا، کوئی موٹا ہو جائے ڈاکٹر کہتا ہے صبح کے وقت چلو، کسی کو شوگر ہو جائے ڈاکٹر کہتا ہے صبح کے وقت چلو، کوئی صحت کو اچھا رکھنا چاہتا ہے، ہر مذہب کا ڈاکٹر کہتا ہے صبح کے وقت چلو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، موٹوں کو چلایا جا رہا ہے صبح کے وقت، شوگر کے مریضوں کو چلایا جا رہا ہے صبح کے وقت، پیشنٹ جو ہے بی پی کے ان کو چلایا جا رہا ہے صبح کے وقت۔ آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہر مذہب کا آدمی یہ صبح کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے؟ آپ نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ ساری گھڑی اللہ نے پیدا کی محبوب، لیکن تیری ولادت کا وقت اتنا مبارک ہے، کوئی عبادت نہ بھی کرے چلے تو بھی اللہ اس کو صحت و تندرستی۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو عبادت کرے پھر اس کا تو نصیب ہی بلند ہے۔ لیکن اللہ اکبر، یا ایک بات عرض کرنا چاہتا، کچھ پڑھے لکھے لوگ جو دنیاوی کہتے ہیں مولانا، بات سمجھ میں نہیں۔ میں کہا کیا؟ کہا کہ یہ کہ حضور کی میلاد عید کیسے؟ عید تو 2 ہی ہے، عید اور بقرعید، تیسری عید کہاں؟ ہم نے کہا علم نہیں ہوتا ہے اسی لیے بات ایسی ہوتی۔
حالانکہ میں بھی کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، علماء سے سنتا سیکھتا رہتا ہوں تو بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہاں کیا کہا کہ دو عید ہے، تیسری نہیں۔ میں نے کہا تیسری تو مسلم میں ہے نا، اور وہ بھی صحیح مسلم میں ہے، مسلم شریف میں۔ پھر اور بھی کتابوں میں سے، ہاں کی اور بھی کتابوں کیا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے جمعہ عید المومنین۔ آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہو، بات سمجھ میں آیا تو کہنا وہ کوئی بات نہیں۔ ہاں تیسری عید کا لوگ انکار کر رہے تھے تو میں نے تو آپ کے سامنے تیسری جو حدیث سے پیش کیا۔ جمعہ کیا؟ بولیں عید المومنین۔ حضور کی بات بھی پھر بات ہے نا، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ دو عیدیں مسلمانوں کی عیدیں، توجہ ہے، دو عیدیں کس کی ہے؟ بولیں مسلمان۔ اور جمعہ عید المسلمین نہیں، عید المومنین۔ ہاں، اور مسلمین اور مومنین میں کیا فرق ہے وہ سورۃ الحجرات کے اندر آپ کو اشارہ ملے گا۔ ہاں سورہ حجرات پڑھو کہ کہا کہ ہم ایمان لائے گا، چپ رہو ایمان نہیں لائے، چپ رہو ایمان نہیں لائے، ابھی اسلام لائے۔ ہاں لیکن ابھی میں متکلمین کی زبان استعمال نہیں کروں گا، مسلمین کے مومنین کے، لیکن بس اتنا کہوں گا سورہ حجرات پڑھو۔ ہاں کیا؟ عید المومنین، عید المومنین کیا؟ جمعہ۔ کیوں یا رسول اللہ؟ صحابہ نے پوچھا یہ عید المومنین کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس دن آدم پیدا ہوئے، اس دن بولیں آدم جس دن آدم پیدا ہو وہ عید المومنین ہو سکتا ہے، اور جس دن جانے آدم پیدا ہو۔ پھر اس میں ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے، کیا؟ اسی دن تو حضور کا وصال بھی ہوا۔ تو اب جس دن نبی کا وصال و ولادت، حالانکہ کوئی قرائن درایت کوئی ثبوت نہیں دیتی، درایت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، قرائن شواہد کچھ نہیں بتاتے کہ 12 ربیع الاول کو وصال ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو بات کرنا ہے تو میں آپ سے بات اس سلسلے کر سکتا ہوں، لیکن یہاں اس کو نہیں الجھاتا، لیکن ایک اشارہ دیتا ہوں جن کا حساب ریاضی پکا ہو، ان کو ایک اشارہ دیتا ہوں۔ کتاب میں کیا لکھا بھی وہ نہیں کہتا ہوں، جو آپ اپنے طور پہ حل کر سکتے ہیں وہ آپ کو آج ٹاسک دیتا ہوں ہوم ورک کے طور پہ۔ بہت خوب۔ ورنہ کتاب میں جو لکھا ہے تو جب آپ اپنا دماغ چلاتے تو سب کتاب بھولتے ہیں، لیکن آج ہی اس میں دماغ چلانے کی بات ہے۔ دیکھو حضور نے جمعہ کے دن حج کیا، بے شک 9 ذی الحجہ کو 10 ہجری میں حضور نے جمعہ کے دن حج کیا، اور پیر کے دن 11 ہجری میں حضور کا وصال ہوا۔ کتنا حج کیا؟ حج کی تاریخ متعین 9 ذی الحجہ، دن بھی متعین کون سا؟ جمعہ، ہجری بھی متعین 10، ٹھیک، اور وصال ہوا 11 کو، دن متعین ہے، پیر تاریخ نہیں معلوم۔ اب کوئی بندہ حساب لگائے، حج کر لیا ذی الحجہ میں، محرم کا چاند، سفر کا چاند، ربیع الاول کا، اگر 30 کا تینوں پکڑ لو تو بھی پیر کا دن 12 ربیع الاول کو نہیں آتا، 29 کا پکڑ لو تو بھی پیر کا دن 12 ربیع الاول کو نہیں آتا، اور اگر 30 پکڑ لو تو بھی نہیں آتا، اور اگر 29 پکڑ لو تو بھی پیر کا دن نہیں آتا۔ گھر جا کے اس کا حساب کرنا، اب پتا چلا پیر متعین ہے، جمعہ متعین ہے، تو پھر 12 ربیع الاول کو وصال کیسے ہوا؟ لیکن چلے اگر آپ کہتے ہیں کہ مان لیا ٹھیک ہے، ہم لوگ ماننے والے لوگ، آپ کہتے ہیں 12 کو وصال ہوا تو چلیں ٹھیک ہے، آپ کی ضد مان لیتے ہیں، تو لیکن اب نبی سے پوچھیں گے، آپ سے نہیں پوچھیں گے۔ آپ تو کہتے ہیں، اور کیسی باتیں، عائشہ کا سہاگ اجڑ گیا اور فاطمہ رو رہی ہیں اور لوگ سر پہ مٹی ڈال رہے ہیں، ان سنیوں کو پاگلوں کو کیا ہو گیا کہ اس دن لائٹنگ لگا رہے، خوشی منا رہے، پرچم لہرا رہے، اس دن جس دن عائشہ غم منا رہی تھی۔ میں نے کہا واہ کیا بڑی دودھ کی لائے ہے، یہ جو عائشہ کا غم تمہیں آج یاد آ گیا، امی جان کا، محرم کی 10 کو کیسے بھول جاتے ہو؟ اس وقت تو ہمیں سبق سکھاتے ہو کہ غم تو صرف 3 دن کا ہے۔ اگر تم غم عائشہ کی بات کرتے ہو تو 10 محرم تو رسول اللہ کی، چاہے وہ ریش مبارک خون میں تر دیکھی گئی، حضور کو روتے دیکھا گیا، تو غم عائشہ 1400 سال کے بعد یاد آیا، تو غم مصطفیٰ تمہیں 1400 سال کے بعد کیوں یاد نہیں
آتا. لیکن ہم آپ سے یہ بات نہیں کرتے. سن لو, اگر غم منانا صرف 3 دن کے لیے ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں, اگر آپ ہمیں غم کی بات کرتے 3 دن سے زیادہ تو غم منا نہیں سکتے. لیکن اگر اتنے ہی غم منانے کا شوق ہے تو امتی تو تم بھی ہو نا یار. ہمیں خوشی منانے دو, تم غم کر لیا کرو. واہ واہ. ہمیں خوشی تم غم کر لو, تاکہ محرم میں کوئی اور ماتم کرتا ہے, ربیع الاول میں تم کر لیا کرو. امتی تو تم بھی ہو نا, تم بھی کرو غم, ہمیں خوشی منانے دو. لیکن اگر بات یہ ہے تو سن لو اور کان کھول کے سن لو, جب ولادت اور وصال, پیدائش اور وصال دونوں ایک ہی دن آئے تو منایا کیا جائے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جمعہ عید المومنین ہے, اس لیے کہ اس دن آدم کی پیدائش ہوئی اور اسی دن آدم کا وصال ہوا, دونوں ایک ہی دن ہے. تو نبی خوشیاں دینے آئے تھے, تو نبی نے غم آدم منانے کی بات نہیں کی, بلکہ ولادت کی خوشی منانے. ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. قصہ ختم ہے, لیکن بات آگے بڑھانے سے پہلے خوشی میں بھی حد سے آگے نہ بڑھا کرو, خوشی میں بھی حد سے آگے نہ بڑھا کرو. میلاد النبی پہ جھنڈا لگاؤ, میں تمہارے ساتھ ہوں, ہمارے علماء تمہارے ساتھ. لائٹنگ لگاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں, علماء تمہارے ساتھ ہے. جلوس نکالو, علماء تمہارے ساتھ. لیکن یہ کیا تم پٹاخے پھوڑنے لگے, تم کیک کاٹنے لگے, تم دل آزار نعرے لگانے لگے؟ نہیں, جلوس میں کسی کے خلاف نعرہ نہیں لگے گا, جلوس میں کسی کا دل نہیں دکھایا جائے. موقع اور بھی علیحدہ کرنے کے, لیکن جس دن رحمت للعالمین کا جلوس ہوگا اس دن چلیں گے اس انداز سے کہ دنیا پکار اٹھے. 1400 سال کے بعد ڈسپلن کا یہ عالم ہے, تو مدینے کی گلیوں میں آمنہ کا لال کیسے چلتا ہوگا. اور پھر آپ سے کہتا ہوں, ڈی جے ایسے لگاتے ہو, مریضوں کا خیال ہے معاذ اللہ, نہ بیماروں کا خیال ہے, نہ پڑھنے لکھنے والوں کا خیال ہے. یاد رکھنا, علماء اہل سنت نے کسی بدعت کی کبھی تائید نہیں کی ہے. اور یہ جو کیک کاٹنے کا سلسلہ لائے ہو, کوئی 50 کلو کیک بنا رہا ہے, کوئی 200 کلو کیک بنا رہے ہیں, اگر کیک بطور تبرک فاتحہ کے لیے لائے ہو تب تو ٹھیک ہے, لیکن کاٹ رہے ہو, تم کاٹ رہے ہو, کیا تمہاری ولادت کا دن ہے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تمہیں کیا حق بنتا ہے؟ اگر عرف یہ ہے کہ ولادت جس کی کیک وہ کاٹے گا, اگر عرف یہ, حالانکہ ہمارے یہاں اس کو مانتے ہی نہیں, تو لیکن تمہاری ولادت ہے جو تم کیک کاٹے ہو, ہوتے تم کون ہو؟ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے؟ کوئی کتنا ہی بڑا بزرگ ہو, ولادت مصطفیٰ کے موقع پہ اگر عرف یہ ہو, میں یہ کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں, اگر عرف یہ ہو کہ جس کی ولادت ہے وہی کیک کاٹے, اگر عرف یہ ہے تو پھر نہ مجھے حق ہے نہ تمہیں حق. اور رسول اللہ نے تو یاد رکھنا, عبادت بھی یہود و نصارہ کی طرح کرنے کی اجازت نہیں دی. تم نبی کا میلاد یہودیوں کے طریقے مناؤ گے؟ رسول اللہ ہجرت سے پہلے, توجہ کرنا, دھیان دینا, میرے اور تمہارے نبی ہجرت سے پہلے سر میں مانگ نہیں نکالتے تھے. حضور کو مانگ نہ نکالنا پسند تھا, ایسے سر زلفیں سجاتے تھے, مانگ نہیں نکالتے تھے. جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو دیکھا کہ یہودی مانگ نہیں نکالتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے مانگ نکالنا شروع کیا. کیوں؟ تاکہ کنگھی کرنے میں بھی یہودیوں کی مشابہت نہ ہو جائے. توجہ کریں. پھر دیکھا کہ 10ویں محرم کو یہود روزہ رکھتے ہیں, تو فرمایا یہ 10 کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ وہ کہا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے شکنجے سے نجات ملی اس لیے. فرمایا موسیٰ تو ہمارے نبی, ہم ان سے زیادہ خوشی منانے کے حقدار ہیں, ہم بھی رکھیں گے لیکن ان کی مخالفت کریں گے, ہم صرف 10 کو نہیں رکھیں گے, 9 کو بھی ساتھ میں رکھیں گے تاکہ یہودیوں سے ہم الگ ہو جائے. جو نبی نے عبادت میں ان سے مشابہت گوارا نہ کی, کنگھی میں مشابہت گوارا نہ کی, مسلمانوں بتاؤ تم گناہ میں ان سے مشابہت کر رہے ہو, بدعتوں میں ان سے مشابہت کر رہے ہو, شادی کا موقع ہو تو نچنیوں کو نچاتے ہو, فضول خرچی کرتے ہو, اللہ اکبر, ڈھول بجاتے ہو, تاشے بجاتے ہو. یاد رکھنا, کس منہ سے نبی کے عشق کا دعویٰ کرتے ہو؟ آپ کی ہماری بیٹیاں بازاروں میں بے پردہ گھومتی ہے, رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ جو نبی بغیر کنگھی کے معاملے میں کافر اور مشرکوں کی مشابہت کو گوارا نہ کرے, آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو مشرک کی بیٹیوں کی طرح بازاروں میں بے حجاب کر دیا, بے نقاب کر دیا. بیٹیوں کی شادی ہو رہی ہے, نچنیے لائے جا رہے ہیں, ڈی جے بجائے جا رہے
رہے ہیں, گانے بجائے جا رہے ہیں. سوچو تو صحیح کہاں جا رہے ہو, کس نہج پہ جا رہے ہو. جب میلاد مصطفیٰ میں کسی کو بدعت کرنے کی اجازت نہیں ہے تو بیٹی اور بیٹوں کی شادی کے موقع پر بدعت کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ سنو, میرے نبی نے فرمایا بدعتیوں کو سلام نہ کرو. بدعتی بیمار پڑ جائے اس کو دیکھنے مت جاؤ. بدعتی مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھو. کتنی بدعتوں میں مبتلا رہو گے. بدعت کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جو اور لوگ بیان کرتے ہیں. ہم اہل سنت کے نزدیک بدعت کی جامع تعریف یہ ہے, رسول اللہ کی سنت کے خلاف کوئی نیا کام شروع کرنا یہ بدعت ہے, اور یہ بدعت جہنم میں لے جائے گی. جو حضور کا طریق ہے اس کے مقابل میں جو کام تم نیا شروع کرو گے, حضور کے کام کے مقابلے میں, سنت کے مقابلے میں بدعت ہے, وہ جہنم میں لے جائے گی. آقا نے اس کو جہنم کا کتا کہا ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں, کیا نبی کے گھر کی کسی شادی میں گانا ہوا؟ نبی کے کسی گھر کی شادی میں ڈھول بجا؟ نبی کے گھر کی کسی شادی میں یہ بے پردگی اور بے حجابی ہوئی؟ آپ کیا کر رہے ہو میرے بھائیو؟ نماز سے کوسوں دور بدعتوں میں ڈوبے ہوئے ہو. آخرت کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آخرت کی نہیں سوچتے؟ جہنم کا کتا کیوں بننا چاہتے ہو؟ جہنم کا ایندھن